یہ قصہ ہے طالوت کا، یہ قصہ ہے جالوت کا، اور یہ قصہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ بنی اسرائیل کی قوم اس دور میں بکھر چکی تھی، ان پر ایک ظالم قوم نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی بستیاں جلا دی گئی تھیں، ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا تھا، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، اور بھوک اور غلامی کا سایہ تھا۔ ایسے وقت میں قوم کے کچھ لوگ اپنے نبی کے پاس آئے اور کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں، اپنی آزادی واپس لیں اور اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ نبی نے ان کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر جوش تھا مگر دلوں میں کمزوری۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں حکم ملنے کے بعد تم پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ انہوں نے وعدہ کیا، بڑے بڑے دعوے کیے، ہم کیوں نہ لڑیں گے، ہمیں تو گھروں سے نکال دیا گیا ہے، بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ لیکن انسان وعدے تو کر لیتا ہے مگر آزمائش کے وقت اکثر ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کے لیے ایک شخص کو بادشاہ منتخب کیا، طالوت۔ طالوت کوئی امیر آدمی نہیں تھے، نہ وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ قوم کے سردار فوراً بول اٹھے، یہ بادشاہ کیسے؟ اس کے پاس مال بھی نہیں۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے، اسے علم بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ قیادت کس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے ان کی بادشاہی کی ایک نشانی بھی رکھی، تابوت، ایک مبارک صندوق جو ان سے چھین لیا گیا تھا، فرشتوں کے ذریعے واپس لایا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب یہ معجزہ قوم نے دیکھا تو ہر شخص جان گیا کہ اللہ نے واقعی طالوت کو اپنا منتخب کردہ بادشاہ بنایا ہے۔ طالوت نے اللہ کے حکم سے ایک مضبوط لشکر تیار کیا، لیکن اللہ ہمیشہ ایمان والوں کو پرکھتا ہے۔ چنانچہ راستے میں اللہ نے انہیں ایک دریا کے ذریعے آزمایا۔ طالوت نے اعلان کیا، جو اس دریا سے جی بھر کر پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو بس ہاتھ بھر پانی لے گا وہ میرے ساتھ رہے گا۔ بہت سے لوگ دریا دیکھ کر بے صبر ہو گئے، انہوں نے خوب پانی پیا اور آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ اب ایک چھوٹی، کمزور، تھکی ہوئی جماعت اس دشمن کے سامنے کھڑی تھی جس کا نام ہی خوف پیدا کر دیتا تھا، جالوت۔ جالوت ایک طاقتور، بے رحم اور ظالم جنگ جو تھا۔ اس کے جسم پر لوہے کا بھاری لباس ہوتا تھا۔ جب ایمان والوں نے اسے دیکھا تو کچھ لوگ بول اٹھے، ہماری تو کوئی طاقت ہی نہیں، آج ہم جالوت سے کیسے لڑیں گے؟ جنگ شروع ہوئی۔ اسی جنگ میں ایک نوجوان آگے بڑھا۔ وہ نوجوان تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر نشانہ باندھا، ایک پتھر پھینکا اور وہ پتھر اس طرح لگا کہ جالوت وہیں گر پڑا۔